صدر پاکستان نے 10 مارچ کو یہ یہاں پر ایک اپنی گفتگو کی اور روزانہ ایجنڈے پہ جو اس کے بعد سے جو ہمارا ایک ایجنڈا تھا، ایجنڈے میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ ایجنڈا آ رہا تھا، لیکن اس پہ گفتگو نہیں ہوئی۔ رمضان گزر گئے، رمضان گزرنے کے بعد سندھ میں ایک مظاہروں کا سلسلہ آپ کے سامنے، یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے، اور آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ اب ہمیں یہاں پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اور جن کے بعد جو تانگا پارٹیاں، جن کے بعد پارٹیاں نہیں تھیں، وہ بھی اپنے جھنڈے گاڑنے کے چکر کے اندر پورے سندھ کے اندر نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مجھ سے کل میرے دوستوں نے بھی، میرے اپنے کولیگس نے بھی، اور میرے آج اس ایوان میں بھی بہت سارے لوگوں نے بولا کہ ایم کیو ایم کا موقف واضح طور پر سامنے نہیں آ رہا۔ ایم کیو ایم کا واضح موقف میں نے دوستوں سے بھی یہی کہا تھا، اور آج اس ایوان میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ تمام پاکستان کی چاروں صوبوں کو فیڈریشن مضبوط کرتی ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد اگر سندھ اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی بھی ہے تو یہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی مقدمہ اپنے شہروں کا لڑ رہے ہوتے ہیں، حیدرآباد کا، کراچی کا، نواب شاہ کا، میرپور کا، سکر کا، یا ڈھٹا کا، بدین کا، کہیں کا بھی، تو کہا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے، آپ صوبے میں جا کے مسئلہ حل کریں۔ یہ بھی صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، فیڈریشن کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، اس کا حل بنیادی طور پہ یہ تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تمام لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، ملک کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، آرمی چیف، تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں کے وزیر اعلیٰ، چاروں گورنر، تمام وفاقی وزراء، سب ایک ساتھ بیٹھے، سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ حل صرف تقریروں سے نہیں ہوگا۔ میرا موقف میں نے آپ کو کہا کہ بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، جس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر نے اپنا موقف دیا کہ ہم سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں لے رہے ہیں۔ شہریار بھائی، آپ نے کہا تھا ایم کیو ایم کا موقف، تو میں ایم کیو ایم کا موقف آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں لے رہے، تو بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کا مقصد ہے اعتماد کا فقدان ہے۔ تو اس اعتماد کے فقدان کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے جو تجویز دی، سب کے سب ایک ساتھ بیٹھے اور اس کا حل نکالیں۔ آج اگر، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا مسٹر چیئرمین، جس طرح میرے کلیگ کراچی کے ہمارے اظہار بھائی نے کہا کہ 100 ارب روپے کا پانی، قادر بھائی آپ بھی کراچی سے بلونگ کرتے ہو، جتنے بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، یہ جس حلقے سے جیت کے آتے ہیں، لیکن یہ تقریباً یہ سب گواہ ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یہ مہینے میں جاتے ہوں گے، رہتے سب کراچی کے اندر ہیں، تو کراچی میں خرید کے پانی لیا جا رہا ہے 100 ارب روپے کا، تو اس کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے شہر حیدرآباد میں 24 گھنٹے پانی آتا تھا، آج 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے پانی آتا ہے، تو کیا میں احساس محرومی کا شکار نہیں ہوں کہ آج میں چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں برابر کا پانی ملے؟ تو اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی اس کے مردم شماری کے حساب سے اس کا پانی ملے، حیدرآباد شہر کے اندر مردم شماری کے حساب سے اس کا پانی ملے۔ جب چاروں صوبوں کے اندر پانی یکساں ملے گا، شہروں میں بھی اسی بنیاد کے اوپر، قادر بھائی، اسی بنیاد کے اوپر اگر لوگوں کو رہے گا تو یہ کرپشن اور یہ 100 ارب، اب جس طرح کہا کہ پانی آتا ہے، جنریٹر لگتے ہیں، جنریٹر لگنے کے بعد پانی سب بیچ دیا جاتا ہے، تو وہ پیسہ کرپشن کا کہیں تو جا رہا ہے، اس کو بھی تو روکنے کی ضرورت ہے اس ایوان کو، کیونکہ میں نے کہا یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ فیڈریشن کا سبجیکٹ ہے، اور فیڈریشن میں سب کو ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، گولہ باری سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، سب کو بیٹھ کر، اور میرے ایم کیو ایم کے میرے قائدین موجود ہیں، میرے چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، جس طرح ہم نے پریزیڈنٹ پاکستان کو ووٹ کے اندر ہم نے ووٹ دینے کے لیے جب پریزیڈنٹ صاحب کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، پھر جب وفد آیا، تو اسی طریقے سے میرے چیئرمین کے پاس جائیں، اپنا موقف رکھیں، ہم بھی سندھ کے سچے بیٹے ہیں، ہم اپنے حصے کا پاکستان لے کے آئے تھے، ہمیں کسی نے ہمارے حصے کا پاکستان لے کے آئے تھے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا پاکستان اور ہمارے حصے کے پاکستان کے ساتھ ہمیں ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اس کا حق ملے۔ قادر بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔